لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالی ہمارا آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے. ہزارہا درود و سلام نازل ہوں ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا. فصلوات ربنا وسلام علیہ. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، آج عمل کا مقام ہے اور حساب کل دینا ہے. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے سامنے جو ماہ عظیم آ رہا ہے یہ بڑا موسم عبادات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والے بندوں کے لیے. جیسے دنیا کے تجار جب ان کا سیزن آتا ہے ان کے بزنس کا، تو بزنس کے آنے سے پہلے وہ اپنا سامان اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس موسم میں مثلا رمضان مبارک کے بعد عید کا موسم آتا ہے یا رمضان کا موسم آتا ہے تو جتنے تاجران ہیں سپر مارکیٹ کے، یہ سارے لوگ سامان اکٹھا کر کے ساری مارکیٹوں میں انہوں نے لگا لیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامان خریدیں گے، زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا. اسی طرح عید کے کپڑے مسلمان پہنتے ہیں، مرد و عورت بوڑھے بچے. کپڑے کے تاجران ابھی سے اپنا سامان اسٹاک کر رہے ہیں اور طرح طرح کے ڈیزائن کے کپڑے منگوائے جا رہے ہیں شہروں سے تاکہ اس موسم سے فائدہ اٹھایا جائے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. اسی طرح کاشتکاری کرنے والے، ان کے پاس بھی موسم ہوتا ہے، پر یہ اللہ رب العالمین سے تجارت کرنے والے مسلمان، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی جنت کیا ہے؟ سستی ہے. بس ایک بار کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے اور جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا. دوستو بات ایسی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. ہاں یاد رکھو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، غالی ہے، کاسٹلی ہے، اور اللہ کا سامان سب سے عظیم جو انسانوں کو ملنے والا ہے وہ جنت ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. چند دنوں کی زندگی اور لاکھوں سال کی زندگی میں بہاریں آنے والی ہیں. دوستو جنت میں جب جنتی داخل کر دیے جائیں گے تو پھر اس سے دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے. جنت الخلد ہے، خالدین فیہا، جنتی جنت میں ہمیشہ رہے گا. لہذا وہ لوگ جو کورونا میں انتقال فرما گئے، ہم سوگوار تو ان کے مرنے پر روزانہ روتے ہیں، روزانہ خبریں آتی ہیں موبائل میں، فلاں عالم دین مر گئے، انتقال فرما گئے، فلاں رشتہ دار وفات فرما گئے. یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے،
وفات پانے والے کے لیے مصیبت نہیں ہے۔ انہوں نے اگر جوانی میں وفات پائے ہیں تو چند سالوں کی عبادت کے بعد انہیں نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کی گئی ہے، ہمیشہ ہمیش کی جنت میں وہ داخل کیے گئے۔ دوستو، یہ دنیا تو چند دنوں کی بات ہے، ہمیشہ تو ہمیں آخرت میں رہنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ لہٰذا آئیے اس رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کی تیاری شروع کر دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان داخل ہو ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا وقت، ہمارے رشتہ دار، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، سب کے سب تیار ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها وهو التقی، چھوٹے اور بڑے سارے گناہ کو چھوڑ دیں، یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں کہا کہ ان یجعل العبد بینہ وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب جہنم کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرے، یہ تقوی ہے دوستو اور بزرگوں۔ جس طرح گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اے سی لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں حرام کام کو چھوڑنا ہوگا، زہد اور تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخری لعلکم تتقون۔ روزے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ہم حلال کھانا پینا، بیوی سے ملنا، حلال چیزیں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے بنیادی حقوق ہیں، تو اگر حرام چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں تو بدرجہ اولیٰ ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، تو اس حلال کو ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں حرام عمل کرتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، تو پھر ہمارے روزے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور اس کو اگر ہم ڈائریکٹ آپ کے پاس پیغام دیں اور رسالہ پیش کریں تو رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بڑی بات نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، عبداللہ سے، عبد الرحمن سے، احمد سے، محمد سے، تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم تو کمزور ہیں اور ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی توبہ اتنا گرا ہے مسلمانوں کے لیے کہ شیطان اسے توبہ کرنے نہیں دیتا، اور توبہ کرتا ہے بھی کوئی تو صرف رمضان بھر کے لیے۔ اگر کسی نے ڈش بند کیے ہوئے ہیں تو رمضان کے بعد چالو کر دیں گے، کسی نے سنیما دیکھنا بند کیا تو صرف رمضان میں، کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو صرف رمضان میں۔ دوستو، شرط کے ساتھ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے شروط میں سے یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، یعنی اللہ کی محبت میں آ کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کرے۔ انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب پولیس اور حکمرانوں سے ڈرتا ہے تو جرم سے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ علی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ سگریٹ سے توبہ کر رہا ہے اور منہ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے اور سگریٹ کی کش پہ کش لیے جا رہا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب میں سگریٹ سے توبہ کرتا ہوں، کان پکڑتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اپنے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وہ اخلاص کے ساتھ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے روئے زمین پر بسنے والے مومنین تمام کے تمام سب مل کر مرد و عورت اللہ کے حضور میں رجوع کرو۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز ہی توبہ میں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، اس رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں رمضان کے بارے میں، اکثر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے صرف مومن کو ثواب ہی نہیں ملتا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ والو، کیسے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمارے دل میں پاپ جنم لے رہا ہے، پل بڑھ رہا ہے، دل میں بدنیتی ہماری کیا ہو رہی ہے؟ پروان چڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی عید الفطر کی نماز پڑھیں گے، اسلام کا اور ایمان کا اور عمل کا لبادہ اتار کر رکھ دیں گے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ ہم ڈش تبھی بند کرتے ہیں، ایک ماہ کے لیے نیٹ ختم کرتے ہیں، ایک ماہ کے لیے ہم گانا سننا بند کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف قیامت تک نہیں لوٹیں گے، زندگی تا دم حیات اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ توبہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے علی الفور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھیاں سفید ہو جائیں گی تو گناہ چھوڑ دیں گے، جی نا۔ کسی نے ضمانت دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ بڑھاپا ہمیں آئے گا؟ ابھی تو کورونا اور غیر کورونا کے مرض میں، ہارٹ اٹیک میں، اسٹروک مائنڈ میں، برین ہیمریج میں لوگ منٹوں میں جوان مرے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرے جا رہے ہیں۔ اور توبہ کی شروط میں سے یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کو کرنے کا دور دور تک ارادہ نہیں ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک جب اتنا بڑا مہمان ہمارے لیے خیر کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، جنت کا پروانہ لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت کا پروانہ لے کر کے آ رہا ہے، تو ہمیں بھی ہمت دکھانی چاہیے، ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ اور توبہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مخلوق اور انسان اور دنیا والوں کا، حکومت، عوام، کمپنی، رشتہ دار، گھر والے، بھائی اور بہن، شوہر اور بیوی، بیٹے اور بیٹیاں، اس کے کسی حق پر ظلم کیا ہو تو اس پیسے کو اس تک لوٹا دے۔ زمین ہو، پیسے ہو، دولت ہو، عزت ہو، سب لوٹا دے، تحلل کر لے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم، کہ جس شخص پر ظلم ہو کسی بھائی کا، اس کی عزت یا سامان کا، تو آج ہی اس سے معافی کرا لے یا اس کا حق لوٹا دے، قبل اس کے کہ اس کے پاس قیامت میں دینار اور درہم نہ ہو۔ قربان جائیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی اچھی اچھی مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، کتنی صاف صاف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ قَدْرَ مَظْلَمَتِهِ، اگر اس کا نیک عمل ہوگا تو ظلم کے برابر اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، یعنی جس پر ظلم کیا اس کو دے دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، یا نیکیاں ہوں گی نہیں، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، تو مظلوم کی بدیاں لے کر کے ظالم کے بد اعمال کی پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ لہٰذا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے تو توبہ کر لے، انسان کا حق لوٹانے میں اسے شرم آتی ہے، یا دنیا کی ناجائز محبت، مال کی ناجائز محبت اسے ستاتی ہے۔ لہٰذا کروڑوں اور لاکھوں انسان مرتے ہیں اس روئے زمین پر کورونا اور غیر کورونا سے، لیکن ظالم ہو کر مرتے ہیں۔ قیامت کے دن اسے ذرے ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دیا جائے گا۔ پھر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا کرو؟
حق ادا کر دو مظلوموں کا. من اقتطع حقا بامرئ من بیمینہ فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ. کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا جھوٹی قسم کھا کر کے عدالتوں میں حق لے لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو، جہنم کو واجب قرار دے دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی معمولی سی چیز، اگر کسی کا ظلم کیا ہے، کسی نے جھوٹ بول کر لیا ہے، قسم کھا کر لیا ہے، کیا اس پر بھی جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہو جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر لکڑی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہو، یہ لکڑی، یہ مسواک ہی کیوں نہیں ہو. آج لوگ حکومت کا، نظام کا، کمپنیوں کا ہزاروں روپیہ غبن کر لیتے ہیں جھوٹا فاتورہ انوائس بنا کر کے یا جھوٹ بول کر کے، اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو دھوکہ جیسے دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی غافل ہے ان ظالموں کے عمل سے. ایسا ہرگز نہیں ہے. رمضان المبارک کو ابھی 9 دن یا 10 دن باقی ہے. 10 دن ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے، اور زندگی کو کتنا لمحہ باقی ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے آئیے ہم اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس رمضان کا استقبال خالص دل سے کرتے ہیں. لہٰذا چند احترام ہے اس رمضان المبارک کے، جس میں سب سے بڑا احترام تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امیدیں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب یعنی ثواب حاصل کرنے کی امید سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کا ثواب کیا ہوتا ہے. رمضان کا بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کون ایسا شخص نہیں ہے جو گنہگار نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا كُلُّكُمْ خَطَّاؤُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے یہ بھی ہیں کہ جی ہم ابھی جوان ہیں اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، لہٰذا ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کھانے پینے مستی کرنے کے دن ہیں، لہٰذا یہ مولوی لوگوں کا، ملاؤں کا کام ہے، بزرگ لوگوں کا کام ہے جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، وہ توبہ کریں، وہ دین پر چلیں. ہم تو شباب ہیں، اور اکثر مفہوم پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، ہر قوم اور ہر ملت کے اندر، ہر زمانے، ہر ملک کے لوگوں کے اندر یہ جوانوں میں بے راہ روی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، موت نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھوں کو، بچوں تک کو نہیں دیکھتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، لہٰذا یہ رمضان تحفہ لے کے آ رہا ہے. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو رمضان میں تراویح کی نماز ایمان و احتساب کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر تراویح پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے اس ملک میں کام کرنے والوں کو. یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا آفر ہے، ورنہ بسا اوقات ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور ملکوں میں تراویح پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام اور احترام کرنا چاہیے. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. الصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب روزے کی حالت میں کوئی انسان ہو، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا نہ کرے، زبانی لڑائی اور ہاتھ کی لڑائی نہ کرے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی زبردستی اس کو لڑائی میں گھسیٹنا چاہے، اس پر لڑائی مسلط کرنا چاہے، تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں ابھی روزے کی حالت میں ہوں، تمہیں لڑنے کا بڑا شوق ہے تو افطاری کے بعد، مغرب کے بعد آ کر لڑ لینا.
روزہ تو وہ عبادت ہے جو انسان کو تہذیب سکھاتی ہے، تمدن سکھاتا ہے، سوچ اور فکر کی اصلاح کرتا ہے۔ روزہ نے کسی انسان کی اصلاح نہ کی تو وہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہوا۔ دوستو ابھی بہت وقت باقی ہے ہمارے پاس، لہذا روزے کے مفہوم، اس کے معنی، اس کی روحانیت، اس کا مزاج، اس کے فوائد، اس کے عطیات، اس کا تحفہ، روزان کی فضل و برکات، رمضان المبارک کے فضل و برکات ہم سب لوگ معلوم کرتے ہیں دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور اس کے لیے بہت زیادہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جائیں، وہاں سے رمضان کے برکات، فضائل صیام لکھیں، ہر زبان میں، اردو، بنگلہ، تمل، فلپینی، انڈونیشی، کیرلا، ملیالم، تیلگو، جس زبان میں لکھیں، پشتو، سرائکی، ہر زبان میں ماشاءاللہ تبارک اللہ علماء کرام نے اچھی اچھی باتیں حدیث و قرآن رکھی ہوئی ہیں اسی موبائل میں جس میں ہم لوگ ساری دنیا دیکھتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ 10 دن ہے رمضان کا استقبال، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ محبت، امید اور خوف، یہ عبادت کی روح ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو عبادت میں تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح عبادت کی 2 شرطیں ہیں، الاخلاص والمتابعہ، ایک تو اس عبادت میں اخلاص کا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کا ہونا، اور متابعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مین و عین عبادت کرنا۔ اس دونوں کو حاصل کرنے کے لیے دوستو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور جہالت کی باتیں نہ چھوڑی رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ یہ جہالت کی باتیں اپنی چھوڑی نہیں، اس نے اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ جس طرح کھانا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ وہ اپنے پیٹ میں کھانے کو داخل کرتا ہے، اسی طرح جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں غیبت کو کھانا مردار گوشت کو کھانے کے برابر شمار کیا ہے، گنا ہے، بتایا ہے، یہاں تک فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الغیبہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا ذکر ایسے کرنا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ ایک صحابی نے کہا فقال رجل یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ برائی ہے، وہ غلطی ہے، وہ نقص ہے، اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، اس کے اندر وہ اگر برائی ہے، نقص ہے، عیب ہے، تم اس عیب کو بیان کرتے ہو، یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور تم اس عیب کو گھڑ کر بیان کرتے ہو تو تم نے بہتان تراشی کی ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، کہ تم اگر روزہ رکھتے ہو تو تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھ، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، عن الکذب والمحارم، جھوٹ سے اور حرمت والی چیزوں سے، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور رمضان کے دنوں میں روزہ کی حالت میں تمہارے پاس وقار اور سکون ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ تم عبادت کی حالت میں ہو۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو دنیا والے سب جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ بندہ حج کر رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے۔ روزہ دار کو دیکھ کر اس کے اندر سے روحانیت ٹپکنی چاہیے۔ وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، اور تمہارے روزے کا دن اور رمضان کے علاوہ دن تمہاری زندگی میں ایک جیسا نہ ہو، ایک جیسی تمہاری ایکٹیویٹی،
تمہاری نقل و حرکت، تمہاری باتیں نہ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو ہضم کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک نیکی کا پیغامبر ہے، نیکی کا معلم ہے، استاد ہے، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ مدرسہ ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بہ وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون فاستغفروا اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، ہمارے ماں اور باپ سے زیادہ ہمارے اوپر شفیق ہے۔ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، لیکن ہم توبہ جب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اگر گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی، توبہ کرے گی۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی بات بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ جی ہاں کہتے ہیں۔ انسان کے مزاج میں خطا ہے، اللہ رب العالمین نے خطا رکھی ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے عقل میں، شیطان بنا کے رکھا ہے ہمارے پیچھے۔ سب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں محنتیں کر رہے ہیں۔ انسان کے شیطان الگ محنت کر رہے ہیں، جنوں کے شیطان الگ محنت کر رہے ہیں، معاشرہ الگ محنت کر رہا ہے، سماج، آگے پیچھے کے لوگ، دوست احباب، کام کرنے والے لوگ، رشتہ دار، ملک وطن کے لوگ۔ میرے بھائی، گناہ ہر انسان کرتا ہے کم و بیش، لیکن گناہ پر اصرار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ کر کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن گناہ کو کنٹینیو مرتے دم تک گناہ کرنے والا اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھ لیے کہ یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ کسی انسان سے کہیں کہ آپ سگریٹ چھوڑ دو، وہ کہتا ہے ہم بیوی چھوڑ دیں گے، سگریٹ نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، سگریٹ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے یہ انسان ہلاک ہونے والا ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سگریٹ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ ونعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو۔ یہی بے نمازی کا حال ہے۔ بے نمازی اگر نماز ترک عمر بھر کے لیے کر رہا ہے تو آپ کہہ دیجیے یہ شاید ہلاک ہونے والا انسان ہے، اس کے سنورنے کی امید کم قائم ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دوستو، ایسے مسلمان بہت ہیں اس روئے زمین پر جو گناہ پر کنٹینیو کیا ہیں؟ اصرار کر رہے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائی، گناہ کرنے والا نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھٹائی پہ اتر آئے، زبردستی پر اتر آئے، تکبر اور کبر پر اتر آئے تو کبر والا جہنم میں داخل ہوگا، ونعوذ باللہ من ذالک، جہنم کی کھائی میں ڈالا جائے گا۔ یہ تکبر کرنے والا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو بے نمازی عمر بھر کے لیے رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار عمر بھر کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، آئیے ہم سب لوگ مل کر عزم مصمم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرما کہ اس رمضان مبارک میں ہماری زندگی کے پلٹنے کا موسم ہو، ہماری اصلاح کا موسم ہو، ہمارے لیے تبدیلی کا موسم ہو، ہمارے لیے ایک اچھے مسلمان بن جانے کا موسم ہو، ہمیں نمازی ہو جانے کا موسم ہو، قرآنی ہو جانے کا موسم ہو، دیندار ہو جانے کا موسم ہو۔ دوستو، صدقہ و خیرات کر لینے والے کا موسم ہو۔ جب تک ہم ارادہ اور عزم مصمم اور دعا نہیں کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب انسان کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا سدھرنے کا، بدلنے کا، توبہ کرنے کا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بہ وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكبر.